بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول القرشي الهاشمي المطلب التهامي الرسول الممجد والنبي المسدد المصطفى الأمجد أبي الحق أبي القاسم مصطفى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله عليه محمد وآله. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: إن للعباس عند الله منزلة يقبله بها على جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات رب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مدہ سورہ الحمد و تین مدہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سہیل حسن ابن شبر حسن صاحب مرحوم معطر رضا ابن خوشتر رضا صاحب مرحوم شبریز رضوی ابن احمد رضوی صاحب مرحوم سلیمہ خورشید ابن خورشید احمد صاحب مرحوم اور جملہ اراکین انجمن حیدری کے روح کو احسان کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس در کا غلام بنایا کہ جس در کے غلامی کو فرشتے اپنا شرف مانتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کا پیروکار بنایا کہ جس نے سر کٹا کر بولنا سکھایا ہے. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس در کا نوکر بنا کر کائنات پر شہنشاہی عطا کی. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یا ہم سب کو اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عنایت کیا کہ جس کے سنگت میں بیٹھنا خود جنت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا آج جہاں فرقوں میں بٹ رہی ہے، دنیا جہاں آج فرقہ پرستی میں مبتلا ہے، دنیا کہ جس نے جہاں اپنے آپ کو سرحدوں میں محدود کر لیا، دنیا کہ جہاں اپنے رنگ و نسل کو اپنے پہچان کا معیار بنا رہی تھی، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ان تمام خباثتوں سے دور کر کے ہمیں عزاداری کے دھاگے میں پرو کر عزادار حسین کی تسبیح بنا دیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک مخلوق کو ایک سفر پر آمادہ کیا ہے، وہ سفر یہ ہے کہ آپ کمال کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ پھلوں کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں کی غذا بنے، توجہ ہے، غذا کا کمال یہ ہے کہ اسے انسان کھائے، علم کا کمال یہ ہے کہ اسے انسان اپنے سینے میں اتار کر انسانیت کے کاروان کو آگے بڑھائے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے وجود میں کچھ اعضاء معین کیے اور ذمہ داری ہمیں یہ دیا کہ تمہیں اسے کمال تک پہنچانا ہے۔ کائنات کے پاس زبان تو بہت ہے، زبان ایسی ویسی نہیں، چھوٹی موٹی نہیں، زبان اتنی بڑی کہ جو کبھی نہ خاموش ہوتی ہو، حتیٰ نیند میں بھی بولے۔ مگر کمال زبان کا یہ نہیں ہے کہ جو صرف چلے، کمال یہ ہے کہ اسے چلنا ہے تو اس طرح پر، بولنا ہے تو اس طرح پر، دھڑکنا ہے تو اس طرح پر، چلنا ہے تو اس طرح پر۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں کچھ صفتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ ہماری بہت ساری صفتوں میں سے ایک صفت ہے بھولنا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی بھلا دیتے ہیں، توجہ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی بھلا دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سارے جھگڑے ہوئے، بہت ساری نااتفاقیاں ہوئی، جھگڑے بھی ایسے جھگڑے کہ جو چار دیواریں بھی نہیں بلکہ ملک کے درمیان، مگر تاریخ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ آج نہ جیتنے والا فخر کر رہا ہے، نہ ہارنے والا شرمندہ، دونوں ایک دوسرے سے ایسے مل رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے سے ایسے مل رہے ہیں کہ جیسے جناب کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں ممالک کی کیا بات کروں، ہمارے بھائی بھائی میں ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ چہرہ دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس یہاں پر رک کر ایک جملہ یہ کہہ دوں، ہمارے درمیان حضرت عباس کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو ہمیں عزادار بعد میں بھائی بھائی کا حکمران پہلے بناتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے جھگڑے ہوئے، مگر ہم نے بھلا کر پھر سے ہم ملنا جلنا شروع کر دیا۔ ہم نے ہمارے فیملیز میں جھگڑے ہوئے، ہمارے خاندان میں جھگڑے ہوئے، کائنات میں بہت سارے جھگڑے ہوئے، مگر ہر کوئی ہر کسی نے اس جھگڑے کو بھلا دیا۔ ہمارے یہاں انتقال بھی ہوتا ہے، ہم کچھ دن روتے ہیں، پھر یہ واقعہ تاریخ بن جاتا ہے، آنسو سوکھ جاتے ہیں، ذکر کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس مضبوط صفت کے ساتھ پیدا کیا کہ تم دیکھو گے بہت، سنو گے بہت، مگر بھولتے چلے جاؤ گے۔ نہ جانے کربلا میں حسین نے یزید کا کتنا چہرہ کالا کر دیا کہ 1400 سال بیت گئے۔ صلوات علی محمد و آل۔ 1400 سال بیت گئے، لیکن یہ بھی ایک تعجب ہے، اسے مٹانے کے لیے سلطنت آئی گئی، دولت خرچ کیے گئے، ختم کیے گئے، لوگ آئے مٹ گئے، مگر یہ
مسئلہ یہی ہوتا ہے جہاں جو لوگ جیت جاتے ہیں، میں نے یہاں پر کوتاہی کی ہے، میں نے انصاف نہیں کیا، جو غلبہ پا جاتا ہے وہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے گھومتا رہتا ہے، میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی کسی کو پست کر دیتا ہے تو کبھی اپنے واقعے کو چھپاتا نہیں ہے، ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے پست کر دیا۔ نہ جانے کربلا میں حسین نے سر کٹا کر نیزوں پر جا کر یزیدیت کو اتنا پست کر دیا کہ زمانہ گواہ ہے، لوگ آج حسین کے نام پر جینے کو تیار ہے، حسین کے نام پر مرنے کو تو تیار ہے، مگر یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہے۔ سلام علی محمد و آل محمد۔ یہ امانت ہے حضرت زینب کی، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس امانت کو سینہ بسینہ پہنچاتے رہے۔ دنیا جب یہ جان چکی تھی کہ ان سے حسین کی محبت کو چھینا نہیں جا سکتا، دنیا جب یہ پہچان چکی تھی کہ ان سے حق کی محبت کو لیا نہیں جا سکتا، ان سے باطل کی محبت کی بیعت نہیں کرائی جا سکتی، جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ جب تک یہ درسگاہ ہے تب تک ان کے درمیان میں یزیدی صفت پنپ نہیں سکتی، لہذا دشمن نے اپنی کوششوں کو بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ جب تک یہ حسینی درسگاہ ہمارے درمیان موجود ہے تب تک کوئی حسینی یزیدی بیعت نہیں کر سکتا، لہذا دشمنوں نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا، اور اس نے اب ہماری عزاداری پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا ان موضوعات کو اتنا بدل دیا جائے کہ کربلا صرف رسم و رواج بن کر رہ جائے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل سے دنیا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں جسارت کر رہا ہوں، میں جرات کر رہا ہوں اگر یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کو اہل بیت کے فضیلتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ پڑھتے رہے، دنیا والے واہ واہ کرتے رہیں گے، آپ کیا وہ بھی نہیں تھکیں گے، لیکن جب ان کی بتائی جائے گی، بھائی حسین کے مقابل میں جتنے تھے قرآن کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے نہیں نا، سب کے سب قرآن کو مانتے تھے۔ یہ تھا قرآن صامت، اس کے مقابل میں تھے قرآن ناطق۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ جب تک قرآن کہتا رہا، دنیا نے انسنا کرنا شروع کر دیا کہ قرآن ہے، کچھ نہیں بلکہ توجہ ہے، قرآن ہے، کچھ نہیں ہونے والا، یہ آیتیں گزر جائیں گی، قرآن ختم کر دیے جائیں گے، ہم دوبارہ آیتیں پڑھیں گے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو جب تک قرآن کہہ رہا تھا تب تک کوئی دشمنی نہیں ہوئی، جب سے قرآن ناطق نے کروانا شروع کیا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کے علاوہ کہاں یہ جملے پڑھوں، جب سے قرآن کہہ رہا تھا دنیا میں کوئی دشمنی پیدا نہیں ہوئی۔ دشمن بھی یہ کہہ رہا تھا میں بھی ماننے والا ہوں، میں بھی چاہنے والا ہوں، لیکن جب اسی قرآن ناطق نے کروانا شروع کیا تو بھائی آپس میں ہنگامہ ہونا شروع ہوا۔ مسئلہ یہی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، باتیں بیان کی جاتی ہیں، مگر جب ہم کربلا کی سیرت کو لوگوں میں پھیلانا شروع کریں گے تو وہ لوگ کہ جو خوریزی کا معاملہ کرتے ہیں
اب میں ذرا ٹھہر کر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب میں آپ سے چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی اس بستی میں، آپ کے ایک لکھنؤ میں بہت بڑا ادارہ ہو کہ جو کیمبرج، آکسفورڈ، ان تمام یونیورسٹیز کو ٹکر دے رہا ہو، اور ان یونیورسٹیز کے باوجود توجہ، ان یونیورسٹیز کے باوجود اگر ہمارے سماج سے کوئی جاہل نکل جائے، ان یونیورسٹیز کے باوجود اگر ہمارے سماج سے کوئی جاہل نکل جائے تو سوال اس بندے سے نہیں ہوگا، سوال ان اتھارٹیز سے ہوگا کہ بھائی تمہارے رہتے ہوئے یہاں جہالت آئی کیسے؟ یونیورسٹیز کا کام ہے لوگوں میں علم بانٹنا. توجہ، یونیورسٹیز کا کام ہے لوگوں میں علم بانٹنا. اگر وہ یونیورسٹی اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے ہو جائے اور سماج میں جہالت پیدا ہونے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تعلیمی ادارہ اب تعلیمی ادارہ نہیں رہ گیا، پیسے کمانے کا اڈا بن چکا ہے. اب یہ تعلیمی ادارہ نہیں رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام تھا لوگوں میں علم بانٹنا، لوگوں کو پڑھا لکھا بنانا. تو اب ہمارے درمیان حسین نے کربلا میں خون دے کر گھر گھر حسینی یونیورسٹی بنا دیا. اب اس یونیورسٹی کے بعد اگر ہمارے درمیان بھائی بھائی سے محبت نہ پتا ہو، بہن بہن کی محبت نہ پتا ہو، بیٹی بیٹا کی محبت نہ پتا ہو، تو بھائی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تعلیمی ادارہ جو زینب ہم تک پہنچا کر گئی ہے، یہ تعلیمی ادارہ اب ان ہاتھوں کے پاس چلا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، جنہیں اس کے ساتھ علم بانٹنا چاہیے تھا وہ علم نہیں بانٹ رہے ہیں، اختلاف بانٹ رہے ہیں. صلوات علی محمد وآل. یہ حضرت عباس کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہے. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ان سے اصلاح چاہ رہا ہوں. میں کبھی بھی بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا، بزرگ ہماری واقعی اصلاح کرے، صرف اپنے اور ہمسن اور کمسن کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ میں. حضرت عباس کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے چلے آ رہے ہیں. جملہ عرض کروں، امید ہے کہ ہمارا بافہم مجمع اسے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ قبول کرے گا. عباس کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا. وہ عباس کہ جو سلیبس تھا، وہ عباس کہ جو سلیبس تھا ہم نے چیپٹر بنا کر پیش کیا ہے. وہ عباس کہ جو سلیبس تھا، وہ عباس کہ جو سلیبس تھا ہم نے اسے چیپٹر بنا کر پیش کیا ہے. مولانا کیا مطلب یہ ہے کہ جس عباس نے بھائی بھائی کی محبت کو سکھایا ہو، جس عباس نے بہن کا مرتبہ سکھایا ہو، جس عباس نے ماں کا مرتبہ سکھایا ہو، جس عباس نے باپ کا مرتبہ سکھایا ہو، جس عباس نے دوستی کا مرتبہ سکھایا ہو، ہم نے اس عباس نامی سلیبس کو صرف ایک شجاعت نامی چیپٹر میں محدود کر کے صلوات
کہ جو سلیبس تھا مکمل سلیبس، بھائی بھائی سے محبت سیکھنی ہے تو عباس کے در پر، بھائی بہن کی محبت سیکھنی ہے تو عباس کے در پر، باپ بیٹے کا رشتہ سمجھنا ہے تو عباس کے در پر، بھائی بہن کا رشتہ سمجھنا ہے تو عباس کے در پر. یہاں رکوع میں حاضر ہے، گفتگو آگے بڑھاؤ. صلی اللہ محمد و آل محمد. جناب عباس نبی 10ویں محرم کو اگر تلوار لے کر نکل آتے تو تاریخ نویسوں میں کسی میں جرت تھی کہ جو عباس کے اس عمل کو غلط ٹھہرا دیتا؟ ہاں یا نا؟ ہر کوئی یہ کہتا کہ عباس نے واقعاً کمال کر دیا. مثال میں دیتا چلوں، میں ابھی آپ کے درمیان مہمان تو نہیں کہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کے ساتھ ناانصافی ہوگی. کہیں بھی علی والا اگر علی والوں کے درمیان چلا جائے، صلوات پر محمد و آل محمد، اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کر لے جائے اور آپ ہی میں سے کوئی ایک جوان اٹھ جائے اور اس کی تنبیہ کرنے لگ جائے تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ مولانا اس نے صحیح کیا. اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کر سکے؟ حسین کو ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ہزار نے نہیں، لاکھوں نے مل کر حسین اور اولاد حسین پر ظلم کیا، مگر عباس تلوار پر ہاتھ رکھے ہیں، حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کاش حسین اجازت دے دے. تو اب میں جملہ کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر عباس تلوار نکال لیتے تو کوئی غلط نہ کہتا، مگر عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ کر حسین کے اجازت کے منتظر رہ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں عباس اپنے بھائی کی اتنی احترام کا قائل ہوں، میں عباس اپنے بھائی کے لیے اتنے احترام کا قائل ہوں کہ شجاع رہنے کے باوجود بھی ہاتھ کٹوا دیے، مگر ایک لفظ تک نہ کہا. تو اب یہی کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صرف عباس کے علم کو اٹھانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ عباس کا علم بھی ہو، رگوں میں وفا کا خون بھی ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. عباس کا علم بھی ہو اور رگوں میں وفا کا خون بھی ہو. جملے کو بدل کر یوں کہوں کہ اٹھاؤ علم عباس کا اپنے وجود کے ذریعے سے، مگر ضمیر اتنا پاک ہو کہ لبیک عباس کی آواز ہماری زبانوں سے نہیں، ہمارے وجود سے آئے، تب کامیاب ہے ہماری آزادی. ہمارے یہاں مکمل سلیبس ہونے کے باوجود بھی اتنے اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف کہانی کے طور پر سنا ہے، انقلاب کے طور پر قبول نہیں کیا. ہم نے عباس کی شجاعت کو کہانی کے طور پر سنا ہے، مگر عباس کے وفا کو بھلا دیا. کربلا جہاں پیغامات کا سمندر ہے، اسی کربلا کے ذریعے سے حضرت
آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھو اپنے گناہوں کو کبھی اپنی کمزوری نہ بنانا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, دیکھو اپنے گناہوں کو, اپنی کوتاہیوں کو کبھی کمزوری نہ بنانا. حور بن کر حسین کے در پر آ جاؤ, تمہارا 12واں حسین آج بھی تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. کربلا کے ذریعے سے حبیب ابن مذاہب نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم سیرت حبیب کو اپنے وجود میں اتار لیتے ہو تو تمہیں اپنے زمانے کے حسین کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے زمانے کا 12واں حسین تمہیں خود خط لکھ کر بلوائے گا. میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے, امام سجاد فرماتے ہیں کہ ان للعباس منزلۃ عند اللہ منزلۃ, کہ دیکھو یقیناً حضرت عباس کی خدا کے نزدیک وہ منزلت ہے. یعنی عباس صرف ہمارے درمیان مشہور نہیں ہے, وہاں بھی مشہور ہے. منزلتاً خدا کے نزدیک ایسی منزلت ہے کہ جس پر تمام شہداء قیامت کے دن غبطہ کریں گے, رشک کریں گے. کربلا میں شہید کتنے ہیں؟ 72. مگر یہ حدیث کس کے لیے آئی؟ حضرت عباس کے لیے. اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ حضرت عباس, بزرگوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں میں, حضرت عباس چونکہ علی کے بیٹے ہیں لہذا یہ فضیلت, تو پھر یہ جملہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو پھر یہ جملہ کسی اور کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر فضیلت امام کا بیٹا ہونا ہے تو پھر باقی بھی تو امام کے بیٹے ہیں, ان کے لیے کیوں نہیں یہ جملہ؟ امام فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا, اے عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امامت کے سامنے سر تسلیم خم کیا, والتصدیق اور آپ نے ان کے سچائیوں پر گواہی دی, والوفا اور آپ نے وفا کے حدوں کو پار کر دیا. کربلا میں کیا کوئی تھا جو امام کے خلاف تھا؟ لیکن امام کا یہ جملہ تھوڑا سا خشک, یہاں سے بات ہو جائے گی, لیکن سنیں پیغام ہے. امام سجاد کوئی اور نہیں, اگر ہم لوگ کہہ دیتے تو بات ہو جاتی کہ میں محبت میں کہہ دیا, عقیدت میں کہہ دیا, مگر کہنے والا معصوم ہے. کیوں کہا یہ جملہ؟ سنیں گے آپ. مدینے سے لے کر کربلا تک حضرت عباس کے زبان سے نکلا ہوا ایک بھی جملہ آپ کو نہیں ملے گا. مدینے سے لے کر کربلا تک حضرت عباس کی زبان سے نکلا ہوا ایک بھی جملہ نہیں ملے گا. اب آپ کہیں گے مولانا مکے میں تو حضرت عباس کا خطبہ موجود ہے, تو میں آپ کے لیے یہاں پر یہ بیان کر دوں کہ تمام علماء نے اس پر اتفاق نہیں کیا, لیکن اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ کہیں پر حضرت عباس نے ایک بھی جملہ نہیں کہا. توجہ جوانوں کے لیے, کیا جناب عباس کے علم میں کمی تھی؟ کیا جناب عباس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی؟ اب آئیے میں آپ کو یہاں پہ دوسرا رخ بتاؤں. حضرت عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند. چاند میں کوالٹی کیا ہے کہ جب تک سورج ہوتا ہے, میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس زاویے سے آپ نے کبھی قمر بنی ہاشم نہیں سنا ہے. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. چاند کہتے کسے ہیں کہ جو اپنے معین مدت پر نکلتا ہے.
जब तक सूरज है तब तक मेरी कोई पहचान नहीं। करबला में इमामत का एक सूरज नहीं, तीन सूरज, मगर कमरे बड़ी हाशिम नमदार नहीं हो रहा। यानी अपने चाहने वालों को बता रहा है कि बड़ों के बीच में बोलना शुजाअत नहीं है, बदतमीजी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बाबा ने सलावत। तवज्जो है, यानी कमरे बनी हाशिम ने बता दिया कि जब तुम्हारे दरमियान बुजुर्ग नामी सूरज हो तो तुम लाख चांद रह जाओ, मगर पर्दे में रहना। चांद की खूबसूरती ही यही है कि जब सूरज डूब जाए तो सूरज की नियामत में निकलकर लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाना है। हजरत अब्बास ने जब तक इमामत का सूरज निकला था, जब तक कमरे बनी हाशिम नमदार नहीं हुआ, जब सूरज पामाल होने लगा तो आज तक कमरे बनी हाशिम अपनी रोशनियों के जरिए से हमें ये पैगाम दे रहा है कि करबला को सिर्फ रोशनी का जरिया न बनाना, करबला को सिर्फ चैप्टर न समझना। करबला वाले सिर्फ चैप्टर नहीं है, मुकम्मल सिलेबस है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बस एक आखिरी बात और फिर इंशाअल्लाह आपकी इस ज़हमत को तमाम करूंगा। फिर मसला ये आ जाता है कि मौलाना ये ज़हमत नहीं है, तो मैं फिर से ये कह दूं कि मैं कौन होता हूं कि जो रहमतों को तमाम करूं। मैं कौन हूं कि जो आपकी रहमतों को तमाम करूं। यहां आप मेरी मोहब्बत में थोड़ी आए हैं, यहां आप ऑफिस वालों की मोहब्बत में थोड़ी आए हैं, यहां आप अंजुमन की मोहब्बत में थोड़ी आए हैं, यहां आप जिन आपके हवाले मुझे नहीं पता कि आप कैसे सुन रहे हैं, यहां आप आए नहीं हैं, बुलवाए गए हैं। लिहाजा अब अगर कोई ये सोच कर घर से निकल रहा है कि मैं फर्श तक जा रहा हूं और फर्श पर न आ पाए, जुमला करो, शैतान कभी भी मस्जिद जाने से नहीं रोकता। अगर रोकेगा तो पकड़ा जाएगा। शैतान कभी भी मस्जिद में जाने से नहीं रोकता, सही नमाज पढ़ने से रोकता है। सही नमाज पढ़ने से रोकता है। तो शैतान आपको यहां आने से नहीं रोकता, यहां बैठने से रोकता है। अगर आप घर से निकल रहे हैं ये कहकर कि मैं फर्शे अज़ा पर जा रहा हूं और न पहुंच पाए, तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमसे कौन सा गुनाह ऐसा हुआ कि हमारी आमद को हुसैन ने कबूल न किया। अब एक आखिरी पैगाम देता चलूं कि मौलवी के लिए सबसे बुरी बात या जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, मौलवी के भी दुश्मन होते हैं, आप जानते हैं, और कोई दुश्मन नहीं होता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो घड़ी है कि जो चलती ही जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, मैंने अभी कहा था कि दुनिया में हर एक चीज को भुला दिया जाता है। सवाल यह है
کہ 1400 سال گزر گئے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ یہ ذکر نہ اب تک ختم ہوا نہ کم، جبکہ دنیا میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ حسین کا ذکر اب تک باقی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ایک گلاس پانی ہے، تھوڑا سا پی بھی لیتا ہوں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ توجہ، یہ ایک گلاس تو نہیں، مگر سمجھے ایک گلاس کے مولوی کہہ رہا ہے، یہ ایک گلاس پانی، اس کی حیات کب تک؟ اس گرمی میں آپ کہیں گے مولانا میکسیمم 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، لیکن اگر میں اسے دھوپ میں رکھ دوں کب تک؟ ختم، سوکھنا ہے اسے۔ لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس ایک گلاس پانی کو ایک طولانی عمر دوں، تو میں نے اس ایک گلاس پانی کو اس حوض میں ڈال دیا۔ فہم مجمع ہے۔ اب یہ سوال نہ کیا جائے کہ مولانا یہ گلاس پانی کب تک، سوال یہ ہے کہ وہ حوض کا پانی کب تک۔ میں نے اور ذرا سا مزہ لیا، میں نے جا کر اس ایک گلاس پانی کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب سوال یہ نہ ہو، ساتھ دے میرا، اب سوال یہ نہ ہو کہ یہ ایک گلاس پانی کب تک، سوال یہ ہو کہ یہ سمندر کب تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس محدود زندگی کو کم سے کم لامحدود زندگی سے ملا دیا، تو اس محدود حیات کو لامحدود حیات مل گئی۔ مثال کو تبدیل کروں، آپ کے گھروں میں فرمان علی صاحب کا قرآن ہے کہ نہیں؟ ذیشان صاحب کا ترجمہ کردہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ فرمان صاحب اور ذیشان صاحب کو دنیا سے گزرے ہوئے کتنا زمانہ ہوا؟ جتنے بھی سال ہو، آپ کے یہاں اگر کوئی شخص نے یا کسی بندے نے کوئی امامباڑہ بنوا دیا ہو اور اسے گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہو، تو آج بھی وہ 100 سال بعد وہ شخص نہیں ہے، مگر اس کا نام باقی ہے۔ تو کائنات نے یہ قانون بنا دیا کہ جب تک تم اپنی محدود زندگی کو لامحدود چیزوں سے ملاتے چلے جاؤ گے تو تمہاری محدود زندگی بھی لامحدود زندگی بن جائے گی۔ جب میں نے اس محدود زندگی کو اس حوض سے ملایا تو سوال بدل گیا، گلاس کا پانی کب تک؟ یہ نہ پوچھئے، یہ پوچھئے کہ یہ حوض کا پانی کب تک، فرمان صاحب کا نام کب تک۔ یہ نہ پوچھئے، یہ پوچھئے قرآن کب تک۔ تو جب کوئی بندہ اس کی مخلوق سے اپنے آپ کو ملا دے تو اس کا نام ہمیشہ باقی رہ جائے، تو وہ حسین، وہ حسین کہ جس نے اپنے آپ کو اس سے ایسا ملا دیا کہ نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کا بھی ذکر ہوگا، روزوں کا تذکرہ ہے تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ لہذا اب سوال یہ نہ ہو، توجہ، اب سوال یہ نہ ہو کہ حسین کا ذکر کب تک، سوال یہ ہو خدا کب تک، سوال یہ نہ ہو فرش ادا کب تک، سوال یہ ہو یہ خدائی کب تک۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدا پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے، خیال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا، سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے۔
اب یہ ہے کیسے آسرا حسین کا ہے، میں آنے دی دو دن آگے انتظار کرو، یہی سے گزریں گے، یہ راستہ حسین کا ہے، یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا، محل یزید کا فرش عزا حسین. بابا سے بلند علیہ السلام. بس میں نے یہیں پر تمام کیا. یہ جو آپ حوض میں مشکیزہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مشکیزہ پانی کے درمیان ہے، یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بارگاہ ہے کہ جس کے قبضے میں پانی تو تھا مگر پیا نہیں. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے. ہم آسانی سے پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے. کبھی کوئی زینب کی طرف کو سوچے کہ جب عباس کے ہاتھ کٹے ہوں گے تو زینب کے دل میں کیا گزرے. ہم ہمیشہ یہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. ذرا اس ماں کی کیفیت کو محسوس کریں کہ جس نے اپنے بیٹے کے سینے سے سینہ نکلتے دیکھا. میں ذرا سا ایک احساس دلاؤں اور آگے بڑھوں. جیسے ہی محسوس کیجئے گا. ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں احساس کراؤں. جب ہم لوگ درگاہ میں آ رہے تھے تو چپلوں کو وہیں پر اتار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے گھر میں نہیں، جس کے آنگن میں بھی آنا ہے تو چپلوں کو اتار کر. ذرا سوچو عباس کے لاشے میں جب گھوڑے کو دوڑتے ہوئے زینب نے دیکھا ہوگا. جزاکم اللہ. عباس دے ہے نا، عباس دے ہے. جناب عباس کی مصیبت پڑھی جاتی ہے. جناب عباس، بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بچے کوئی فرمائش کرتے ہیں تو ہمیشہ انتظار کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی سفر پر نکلے تو آپ کے گھر کی جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ فرمائش کرتی ہیں، بابا جا تو رہے ہولی لیتے آنا، امو جا تو رہے ہولی لیتے آنا، چچا جا تو رہے ہولی لیتے آنا. مگر سکینہ نے کوئی بڑی فرمائش نہیں کی. عباس نے کہا امو الاتاش پیاز، امو پانی. آنکھوں میں آنسو آئے تو جناب عباس کے ذریعے پر نگاہ کیجیے گا. جناب عباس کو واسطہ دیجیے گا. عباس، آپ کو ننھی سکینہ کا واسطہ. خدا کو کوئی غم نہیں تھا سوا مظلوم کربلا کی. بس میں نے تمام کیا اپنی گفتگو، تمام کیا میں نے. آپ نے کبھی مردوں کو، ہو سکے تو میری طرف دیکھیے، آپ نے کبھی مردوں کو یہ آنسو پوچھتے ہوئے، روتے ہوئے، پوچھتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتاؤں میں کبھی مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا تنہا ہو چکا ہو کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ وہ کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور آنسوؤں کو ایسے پوچھتا ہے روتا ہے، پھر پوچھتا ہے پھر روتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اتنا تنہا ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جب عباس شہید کر دیے گئے تو روایتوں میں یہ جملے ہیں، حسین خیموں کے پیچھے جا کر آپ تینوں کو اپنے آنکھوں پر لا کر روتے ہیں، آنسو پوچھتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں عباس تیرے جانے کے بعد حسین تنہا۔ خدا ہماری ناکوں سے کبھی آنسوؤں کو سلب نہ کرنا۔ وہ سیدہ کہ جس نے نہ اپنے بابا سے کبھی کچھ مانگا ہو، وہ سیدہ کہ جس نے نہ اپنے شوہر سے کبھی کچھ مانگا ہو، وہ سیدہ کہ جس نے نہ اپنی ماں سے کبھی کچھ مانگا ہو، وہ سیدہ آپ کے درمیان اپنے رومال کو لے کر حاضر ہے۔ اے حسین کے عزادار ہو، تمہارے آنسو زمین پر نہیں جاتے، میں سیدہ تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے کر حسین کے زخموں پر یوں آنسوؤں کو ڈالتی ہوں تاکہ حسین کے زخم تمہارے کیجیے گا، یہ حسین کے مرہم ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی نہ میرے سلامت کو بے کربلا۔ جناب عباس آئے اجازت لینے کے لیے، میں پھر سے رکوں۔ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو روایتوں میں ہے کہ جناب عباس قافلے کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ جناب عباس کبھی اپنے گھوڑے کے ذریعے سے آگے جاتے تھے قافلے کے، کبھی پیچھے آتے تھے۔ آگے اس لیے جاتے تھے کہ اگر کوئی قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہو تو اس کو روک لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ کوئی قافلہ جب پیچھے جاتے تھے تو کوئی قافلہ آنے والا ہوتا تھا تو عباس روک دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی کا سر کسی نامحرم کے آنکھوں میں نہ آ سکے۔ مجھے نہیں پتا عباس نے کیسے برداشت کیا کہ جب اس نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ پردے میں رہنے والی زینب کا سر کوئی نامحرم دیکھ لے، میں کہوں گا عباس ابھی کربلا نہیں ہے، اتنی غیرت کہ کوئی باپردہ زینب کو نہ دیکھ سکے مگر کربلا کے بعد یہی زینب کہ جس کے سر پر پردہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، بس میں ختم کر حاضر میں ختم کر۔ بیویوں آپ مجھے سن رہی ہیں، لیکن ایک التماس ہے، عباس کی مصیبت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہو نہ ہو آپ کے درمیان عباس کی چھوٹی بھتیجی اپنے چچا کا پرسہ لے لے۔ بھائیوں رونا کتنی بات خیال رہے کہیں حسین تمہارے درمیان۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اجازت ہے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں تو نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں تھوڑا سا کھڑا ہو جاؤں۔ عباس ہمیں معاف کرنا۔ عباس اس بہادر کا نام ہے کہ جب تک عباس ہے کسی میں کوئی بھی ملال نہیں ہے۔ اکبر گئے شہید ہوئے، رخصتی ویسی نہیں ہے کہ جیسی رخصتی عباس کے لیے۔ جناب قاسم گئے ہیں مگر ویسی رخصتی نہیں ہے کہ جیسی رخصتی عباس کے لیے۔ تمام شہداء رخصت ہوئے ہیں مگر کہیں پر وہ رخصتی نہیں ہے کہ جو رخصتی عباس کے لیے ہے۔ مقاتل کے یہ جملے ہیں کہ جب عباس خیموں سے باہر نکلنا چاہتے تھے کبھی زینب روکتی تھی، کبھی کلثوم، کبھی رقیہ۔ میرا دل یہ کہتا ہے کوئی چھوٹی سی بچی ہوگی جس کے ہاتھ عباس کے سامنے تک نہ پہنچ پائے ہوں گے، عباس کے دامن کو پکڑ کر کہا امو امو۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جناب عباس چلے, میں ختم کر رہا ہوں. جناب عباس چلے. اب یہاں پر جملہ یہ ہے کہ جناب عباس کے علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے علم کو جھکایا, نصر من اللہ و فتح قریب کو کاٹا, اور ایک عجب جملہ لکھا. وہ جملہ جب کوئی مرتا ہے تب ہم لوگ کہتے ہیں. کیا لکھا پتا ہے؟ انا للہ و انا علیہ راجعون. جب ہمارے درمیان کوئی آیت کو پڑھتا ہے ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. مجھے نہیں پتا عباس کو حسین نے انا للہ کہہ کر کیسے رخصت کیا. میرا بھی یہ کہتا ہے کہیں یہ نہیں تھا جب عباس گئے ہوں گے زینب نے سر پکڑا ہوگا, کلثوم نے سر, ہائے میری رضا, ہائے میرا در. جزاکم اللہ. اب مجھ میں بھی طاقت نہیں, خدا آپ کو کوئی غم سلام مردوں میں کربلا کے, بس میں تمام کر رہا. جناب عباس گئے, مشکیزے کو بھرا, خیمے کی طرف آئے. مقاتل کے یہ جملے ہیں کہ عباس کو خیمے تک پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ عباس کبھی اپنے گھوڑ سوار پر کھڑے ہوتے تھے, اپنے گھوڑے پر کبھی کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ حسینی خیمہ اور کتنی دور ہے. عباس کا دایاں بازو کٹا, عباس کا بایاں بازو کٹا, مشکیزہ چھدا, پانی بہا, عباس واپس ہوئے. کبھی اس پر غور کیا ہے کہ عباس واپس کیوں چلے گئے؟ میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ گھر کی چھوٹی بیٹی جب کوئی فرمائش کرتی ہے تو باپ کسی کی خواہش پوری نہ کرے. چچا کسی کی خواہش پوری نہ کرے, کرے یا نہ کرے, مگر چھوٹی بچی کی خواہش ضرور پوری کرتا ہے. میرا بھی یہ کہتا ہے جب مشکیزہ چھدا ہوگا عباس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ننھی سکینہ نے کچھ اور نہیں مانگا, وہ پانی مانگا ہے کہ جو وہاں بہ رہا ہے. عباس نے کہا سکینہ تیرا چچا شرمندہ ہے, تیرا چچا شرمندہ ہے سکینہ. عباس گرے. جملے ہیں کہ جناب عباس کی مصیبت جب پڑھی جاتی ہے تو جناب عباس کی مصیبتوں میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کربلا کا کوئی بھی شہید جب زمین پر آیا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو ٹیکا, مگر عباس اس شہید کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے منہ کے بل زمین پر آیا ہے. عباس اب مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ, جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا, منادی نے ندا دی, عباس مار دیے گئے, حسین مار دیے گئے, اصغر مار دیے گئے. ام البنین نے پوچھا یہ بتا میرا عباس زندہ تھا کیا تب حسین شہید کیے گئے؟ کہا نہیں. عباس نے وفا کی حدوں کو پار کر دیا. پہلے عباس شہید ہوئے, پھر حسین کے سینے پر, پھر حسین کے جسم پر, پھر حسین کے پیشانی پر حملے ہوئے ہیں. جناب ام البنین نے پوچھا یہ بتا میرے بیٹے کو کیسے مارا گیا؟ کہا تیرے بیٹے کے سر پر حملہ ہوا تھا. جناب ام البنین نے پوچھا کہ میرا بیٹا تو بڑا قداور تھا, کسی ماں نے ایسے بیٹے کو نہیں چنا جو میرے بیٹے کے سر پر حملہ کر سکے, یہ بتا ہوا کیسے؟ کہا بی بی عباس کے سر تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا, کسی شقی نے عباس پر حملہ کیا, وہ تیر عباس کے آنکھوں پر, ہمارے آنکھوں میں کوئی چیز چلی جائے ہم ہاتھوں سے نکالتے ہیں, مگر عباس کر چکے تھے. عباس نے اپنے سر کو نیچے کر کے اپنے زانو سے تیر کو نکالنا چاہا, عباس کا سر جھکا, گوشت عباس کے سر پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ
وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. چاہتا یہ ہوں کہ عباس کی بارگاہ میں ہوں، کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے. عباس تجھے واسطہ ہے تیرے بھائی پر ہم سبوں کا گریہ کرنا. خدایا تجھے واسطہ ہے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا. خدایا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی چھلی ہوئی چادر کا. خدایا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے گالوں پر پڑے ہوئے نیند کا. خدایا تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کے سینے پر لگی برچی کا. خدایا تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کا. خدایا تجھے واسطہ ہے حسین کے بے گور و مسلاشے کا. خدایا ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. خدایا ہمارے درمیان جو بھی بے روزگار ہیں ان کے روزی کے اسباب فراہم کر. خدایا ہمارے درمیان جو بھی بچے امتحان دے رہے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں انہیں کامیاب و کامران کر دے. خدایا ہمارے تمام شیعہ حیدر کرار کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا 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 کبھی ہماری ان پریشانیوں کو اس در سے اٹھنے کا موقع نہ دے. خدایا ہمارے وجود کو ہمیشہ ان کی غلامی کا شرف برقرار رکھنا. خدایا آخری دعا یہ ہے کہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما.